هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ دہر میں، جسے سورہ الانسان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور سورہ حلقہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کی ہدایت کر دی اور اب انسان چاہیں شکر اختیار کرے اور چاہیں کفر اختیار کرے، لیکن اگر انسان شکر اختیار کرے گا تو ابر رحمت انسانوں کے اوپر جھوم جھوم کے برستے رہیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اگر اس نے کفر ادا کیا یعنی کفران نعمت کیا تو یہ یاد رہے کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا، اللہ کا قہر ایسا ہے جس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ ہدایت حاصل کرے اور اس کا شکرانہ ادا کرے۔ اب شکرانہ کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ تسبیح لے کے بیٹھ جانے سے ہزاروں مرتبہ شکر خدا کر لینے سے شکرانہ نہیں ادا ہوگا، بلکہ شکرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح یوز ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفران نعمت۔ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا کہ جب کوئی بھی بشر اس دنیا میں نہیں آیا، سب سے پہلے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، اور یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب۔ کیوں آئی ہے سب کو معلوم ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آپ حضرات ہماری طرف متوجہ رہیں گے، اگر ایک بات مس ہو گئی پھر آپ کہیں گے اب مجلس سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مجلس تقریر کا یہی ہے کہ اگر کچھ مس ہو گیا تو پھر پوری تقریر سر سے جائے گی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اللہ نے بہت اہتمام کیا اور کوئی بھی آیت بے مقصد نہیں بھیجی، ہر آیت کا مقصد ضرور ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی،
یہ آیت ہمیں کسی اور کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور یہ ایسے واضح ہوگی کہ ہم کسی یونیورسٹی میں جائیں یا کسی اسکول میں جائیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا ساری کتابیں ہیں لیکن پڑھانے والا موجود نہیں، پڑھانے والا وہاں موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا آنر کون ہے، کس نے اسکول کھولا ہے، اسکول کس نے کھولا ہے؟ بھائی آنر آیا، اور آنر سے جب ہم نے کہا کہ کتابیں ہیں لیکن پڑھانے والے موجود نہیں ہیں، تو ہم کتابوں سے کیسے پڑھیں گے، ہم کتابوں سے کیسے پڑھیں گے جب پڑھانے والے نہیں ہیں؟ تو آنر نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم نے استاد کا اہتمام پہلے کیا ہے، استاد کا اہتمام پہلے کیا ہے، لہذا آپ غلط ٹائم پہ آ گئے ہیں، صحیح ٹائم پہ آئیں گے تو استاد بھی ملے گا یہاں پر اور کتابیں بھی ملیں گی یہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ کلی قاعدہ ہے، یہ کلی اصول ہے کہ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو کتابوں سے پہلے استاد کا انتظام ضرور ہوتا ہے، استاد کا انتظام ضرور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی۔ دیکھو نور اللہ نے پہلے رکھا ہے، نور اللہ نے پہلے رکھا، یعنی استاد ہے، استاد کے بغیر کتاب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے، اور روشن کتاب سب جانتے ہیں۔ اور یہ کتاب سمجھائے گا کون؟ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب کون سمجھائے گا؟ یہ کتاب وہی سمجھائے گا جو وارث کتاب، وہی سمجھائے گا جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہوگا، جو خود نور ہوگا، وہی سمجھائے گا۔ کیونکہ اس گھر میں جتنے بھی ہیں سب نور، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب کیا ہیں؟ محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اربوں خربوں انسان اس دنیا میں بنا دیے، بنائے نہیں بنا، اربوں خربوں انسان، لیکن اللہ کا ایک نام جو ہے وہ مصور بھی، مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو۔ مصور کسے کہتے ہیں؟ تصویر بنانے والے۔ آج کل تو پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا یہ سب چل گیا ہے، مولا سلامت رکھے ہمارے عباس بھائی کو، ماشاءاللہ سے ہر جگہ تصویریں والے سب چلاتے رہتے ہیں، ہم تک چھوٹی چھوٹی چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مصور جو ہے، مصور یہ اللہ کا نام ہے، یعنی تصویریں بنانے والا۔ اللہ نے کروڑوں اربوں خربوں تصویریں بنا دی، بنائی یا نہیں بنائی؟ خربوں تصویریں بنا دی، لیکن اللہ نے جب بھی کوئی تصویر بنائی تو ایک سے الگ بن گئی، ایک سے پہلے سے الگ بن گئی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کی آنکھ سے آنکھ ملتی ہو، ناک سے ناک ملتی ہو، فکر سے فکر ملتا ہو، ذہن سے ذہن ملتا ہو، زبان سے زبان، کچھ نہیں، چہرہ الگ الگ ہے سب کا۔ اللہ نے کہا کہ ہم قادر مطلق ہیں، اربوں بنائیں گے، خربوں بنائیں گے، سب الگ الگ بنائیں گے تاکہ تم پہچان سکو کہ اس میں فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے۔ لیکن ہم قادر مطلق ہیں، لاکھوں بنائیں گے، خربوں بنائیں گے، الگ الگ بنائیں گے، لیکن ہم قادر مطلق بھی ہیں، ہم 14 ایسے بنائیں گے جیسا پہلا ہوگا ویسا دوسرا ہوگا ویسا تیسرا ہوگا، سب کے سب محمد ہوں گے۔ صلوات پر محمد، سب کے سب کیا ہوں گے؟ محمد ہوں گے۔ اور یہ محمد ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف صورت میں محمد ہوں گے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ۔
آپ بذا ادھر ہی متوجہ ہیں. ہم صورت میں صرف نہیں کہہ رہے ہیں کہ صورت میں محمد ہے، بلکہ سیرت میں ہی محمد ہے، رفتار میں ہی محمد ہے، گفتار میں ہی محمد ہے، اور علم میں بھی سب محمد ہے. جو پہلے کے پاس علم ہے وہی دوسرے کے پاس علم ہے، وہی تیسرے کے پاس. جو علم پہلے کے پاس آیا وہی دوسرے کے پاس. جو وراثت پہلے کے پاس آئی وہی وراثت آخر کے پاس ہے. اور یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی ہر چیز ایک ہے، ہر چیز ایک ہے. صرف صورت ایک نہیں ہے. حبیب خراسانی خواب دیکھ رہے ہیں کہ حج کا موسم ہے. سنیے کہ ان کی صرف صورت ایک نہیں بلکہ ان کا ہر عمل ایک ہے. حبیب خراسانی خواب دیکھ رہے ہیں کہ حج کا موسم ہے اور ہم حج کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا طواف. تو ایک ندا بلند ہوئی، ایک آواز بلند ہوئی کہ مسجد ابوذر میں پیغمبر تشریف رکھتے ہیں. تو حبیب خراسانی کہتے ہیں خواب کے عالم میں کہ ہم نے جلدی سے حج پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد طواف میں مسجد ابوذر میں چلا گیا تاکہ میں پیغمبر سے ملاقات کروں. جب وہاں پہنچا تو محمد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا. ہر کوئی ان سے مل رہا تھا. ہم بھی لائن میں لگ گئے، ان سے ملنے کے لیے. جب ہمارا نمبر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اسلام کے پاس ایک کھجور کا طبق ہے، کھجور کا طبق رکھا ہوا ہے. اور رسول اسلام نے ہم سے ملاقات کی اور اس طبق میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ایک مٹھی کھجوریں بھری. اس طبق میں کیا تھا؟ کھجوریں تھیں. ایک مٹھی کھجوریں بھری اور ہمیں دے دی. خواب کا عالم، خواب کا یہ عالم بیان کر رہے ہیں کہ ایک مٹھی کھجوریں بھری اور وہ ہمیں دے دی. انہوں نے کہا میں نے خواب میں ہی وہ گنی. جب ان کھجوروں کو گنا تو 18 تھی. جب ان کھجوروں کو گنا تو 18 تھی. دوسرے دن حبیب خراسانی کو معلوم ہوا کہ ہمارا 8واں امام ہمارے یہاں آ رہا ہے. بہت توجہ، ہمارا 8واں امام ہمارے شہر آ رہا ہے. امام کے آنے کی خبر سنی، میں پہنچ گیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام. سب کچھ، سارا عمل ان کا ایک ہے. امام علی رضا علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ جب وہ آئے اور ہم ملنے کے لیے گئے تو ویسا ہی طبق جیسا ہم نے خواب میں دیکھا تھا پیغمبر اسلام کے پاس، ویسا ہی طبق رکھا ہوا تھا اور اس میں کھجوریں تھیں. ہم نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام کے بعد اسی انداز سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک مٹھی کھجوریں اٹھائیں، ہمارے ہاتھ پہ رکھ دی. اب جیسے ہی ہم نے کھجوریں گنی وہ 18 تھی. کھجوریں 18 تھی. میں نے کہا یا امام اور کچھ اگر مل جاتا تو آپ کا بہت بہت شکریہ. امام نے فرمایا کہ اگر حالت خواب میں میرے نانا نے تجھے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا. صلوات یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام جنہیں خداوند عالم نے کیا بنا کے بھیجا؟ ہادی بنا کے بھیجا. ہدایت کرو اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کو حاصل کریں. ماں باپ کا مرتبہ کتنا ہے معلوم ہے؟ کتنا ماں باپ کا مرتبہ؟ بہت. روایتوں میں یہ تک آیا ہے کہ اگر سب ہدایت کی باتیں ہیں، اگر باپ ناراض ہے اور ناراض باپ مر جائے، ناراض ہی مر جائے تو بیٹا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا.
حدیث ہے. اور جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے 1000 سال مسافت جتنا سفر ہوتا ہے اس سے پہلے آنے لگی. یعنی اتنا تو طے ہو گیا کہ وہ جنت سے 1000 سال دور ہے. جنت سے کتنا دور ہے؟ 1000 سال. کس نے کہا یہ؟ نبی کریم. عزیزہ نے گرا ماں باپ کتنا بڑا ہے. یعنی اگر باپ ناراض ہو کے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دے تو وہ گھر سے تو گیا ہی, جنت سے بھی گیا. گیا نہیں, گھر سے تو گیا, جنت سے بھی گیا. بھائی کون سا باپ ہے یہ؟ کون سا باپ ہے یہ؟ گنہگار باپ ہے جو نافرمان بیٹے کو نکالا. تو کیا شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ گھر سے تو گیا, جنت سے بھی گیا, جنت سے بھی گیا. رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم اور علی امت کے 2 باپ ہیں. بہت توجہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم اور علی امت کے 2 باپ ہیں. بھائی اگر ایسا باپ جو گنہگار ہو اور وہ نافرمان بیٹے کو گھر سے نکال دے تو جنت سے بھی جائے, گھر سے بھی جائے. اور اگر 2 معصوم باپ ہوں اور اگر اپنی بزم سے کسی کو اٹھا دے تو بتاؤ جنت کے لائق کیسے رہ جائیں گے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. کس نے فرمایا؟ رسول اسلام. اور باپ کا مرتبہ کیا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو خوشبو نہیں سونگ سکتے. کہاں کی؟ جنت کی. اور اگر 2 معصوم باپ ناراض ہو جائیں, ایسے باپ کہ جن کی وجہ سے جنت بنائی گئی ہے, ایسے لوگ اگر ناراض ہو جائیں تو ہماری جنت تک کہاں رسائی ہو جائے؟ رسول اسلام کا جو مرتبہ ہے وہ کسی نبی کو نہیں ملا, کسی نبی کو نہیں ملا. 1,23,999 نبی اس دنیا میں آئے, کسی نبی کو ایسا مرتبہ نہیں ملا جیسا رسول اسلام. اور اس کی دلیل قرآن میں دلیل بھی نہیں, بہت سی دلیلیں. ایک دلیل آپ کو ہم دیں کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ قم باذن اللہ, ہمارے اذن سے کھڑا ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کی کہ وَيَسْتَخْرَجُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ, کہ اس وقت کو یاد کرو اے رسول کہ جب ہم عیسیٰ کو, ہم نے عیسیٰ سے کہا کہ مٹی کے پرندے بناؤ اور وہ بن گئے تو اڑنے لگے ہمارے اذن سے. اللہ کہہ رہا ہے وہ مبروز کو اچھا کرتے تھے ہمارے اذن سے, وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے. کون؟ جناب عیسیٰ, ہمارے اذن سے. اللہ کہہ رہا ہے یعنی عیسیٰ بار بار اللہ سے اذن لیتے تھے. یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ سے اذن لینا ہے, بغیر اللہ سے اذن لیے کوئی کام نہیں کرے. اب میرے محمد کی شان دیکھو, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے حبیب, میں نے تمہیں رسول بنایا, میں نے تمہیں نبی بنایا, میں نے تمہیں خوشخبری سنانے والا بنایا, میں نے تمہیں گواہی دینے والا بنایا, اور میں نے تمہیں ڈرانے والا بنایا. اور کیا, میں نے تمہیں کلی اجازت دے دی. میں نے تمہیں کیا؟ کلی اجازت دے دی. کلی اجازت کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اب تمہیں ہم سے بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں, ایک ہی بار میں سب اجازتیں دے دی. عیسیٰ لے تو بار بار اجازت لے. میرا رسول اب بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں, جو چاہے کر. اے رسول جو چاہے کر, اب تجھے بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں. سورج پلٹا دے تیری مرضی, ستارہ توڑ دے تیری مرضی, چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے تیری مرضی, سنگریزوں کے کلمہ
مرضی کسی کو بزم میں بلا لے، تیری مرضی کسی کو بزم سے بھگا دے، تیری مرضی کسی کے لیے شانہ جھکا دے، تیری مرضی کسی کو مولا بنا دے، تیری مرضی۔ اس اللہ کے نام سے کہ جس نے تمہیں پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا۔ اس کا مطلب اللہ نے بات صاف کر دی کہ محمد دنیا میں نہیں بلکہ ہم سے علم لے کے گئے۔ جس اللہ نے تمہیں لکھنا سکھایا اور پڑھنا سکھایا۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ محمد پڑھے لکھے تھے یا نہیں؟ صلح حدیبیہ جب ہوئی، صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ میں مولائے متقیان نے وہ صلح نامہ جسے کہا جائے، کاغذ ہوتا ہے، اسے تیار کیا، اور اسے تیار کیا تو اس کی عبارت یہی تھی کہ مشرکین کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان شرطوں کے ساتھ صلح ہوتی ہے، انہی شرطوں کے ساتھ صلح ہوتی ہے۔ اور وہ جب مشرکین نے پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا کہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول ہی مانتے، محمد رسول اللہ آپ نے لکھا، اگر ہم ان کو اللہ کا رسول ہی مانتے تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیوں ہوتا؟ ہم تو انہیں اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے۔ تو کہا کیا لکھا جائے؟ کہا اس کو کاٹ کے لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ سب جانتے ہیں کہ جب مولائے متقیان سے کہا کہ علی ذرا کاٹ دو اس کو، تو مولائے کائنات نے کہا کہ جن ہاتھوں نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا وہ ہاتھ اب اسے کاٹ نہیں سکتے، وہ ہاتھ اب اسے کاٹ نہیں سکتے۔ رسول اسلام نے کاغذ لیا اور قلم لیا، جہاں پہ اپنا نام لکھا ہوا تھا اس کو قلم زد کیا یعنی کاٹا۔ اگر پڑھے نہیں تھے تو کاٹا کیسے؟ پڑھے نہیں تھے تو کاٹا کیسے؟ جب اس کو کاٹ دیا تو پھر لکھا محمد ابن عبداللہ، اگر لکھے نہیں تھے تو لکھا کیسے؟ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اور ہر چیز میں اتباع کرنا، اور ایسی اتباع ہو کہ اگر میرا نبی کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اگر میرا نبی کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اگر میرا نبی کہے کہ ہمیں تمہیں 2 نسخے دے کے جانا ہے، ہمیں کاغذ اور قلم لاؤ، تو نبی کے کہنے پہ دے دو، نبی کے کہنے پہ یہ اتباع کیا ہے؟ یہ اتباع رسول۔ اگر ہم نے نبی کی اتباع نہیں کی، اہل بیت کی اتباع نہیں کی، تو گویا کیا ہے؟ ہمارا سب کچھ، یعنی ہم دائرے اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، اور جو دائرے اسلام سے خارج ہو گیا اس کا کچھ بھی ہوتا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ جب ہی ادا ہوگا جب ہم نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، نعمتوں کا غلط استعمال کریں تو شکریہ ادا، کیونکہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے سب ہادی ہیں، سب نور ہیں، سب نور ہیں، اور جو اس سفینے پہ سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا، ورنہ کوئی بھی نجات نہیں پائے گا۔ جیسا کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ، یعنی ہر امام سے ہدایت ملے گی، کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جو ہدایت نہیں دے گا۔ میرا حسین ہدایت کا کیا ہے؟ چراغ ہے۔ کیوں چراغ کہا؟ رسول اسلام کوئی اور تشبیہ دے سکتے تھے، یہ چراغ سے تشبیہ کیوں دی؟ چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پہلی بات تو ایک چراغ سے کئی چراغ
روشن ہو سکتے ہیں جیسا کہ امام حسین صاحب کو چراغ ہوتا ہے. اور دوسری چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ چراغ جب تک زمین پہ رہے گا تو اس کی روشنی اتنی نہیں پھیلے گی، اور جیسے جیسے بلندی پہ جائے گا اس کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی، نور بانٹتا چلا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کو رسول اسلام نے کہا کہ میرا حسین جو چراغ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا کیا ہے؟ چراغ ہے. جب یہ نور نوک نیزہ پہ جائے گا تو روشنی میں اضافہ ہو جائے گا، سب کی طرف نور جاتا رہے گا. صلوات محمد و آل محمد. اس نور سے سارے لوگ فیض یاب. یہی تو وجہ ہے لوگ چھٹلاتے ہیں اس بات کو. حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت کی، چھٹلاتے ہیں. حسین افضل ہے یا عیسیٰ؟ کون افضل؟ نبی کے نواسے حسین افضل ہے. عیسیٰ کے بارے میں ہمیں یقین ہے، عیسیٰ کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ نے چند گھنٹوں کی پیدائش میں بولنا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کتاب خدا لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ کی گواہی مانتے ہیں لیکن محمد کی گواہی نہیں مانتے. میرا حسین چراغ ہدایت جا کے نوک نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت. ہاں سرداران نے مسلم میں کربلا کیوں امام نے نوک نیزہ پہ سورہ کہف کی تلاوت کی؟ مفسرین اس کی بھی وجہ لکھتے ہیں کیونکہ سیدانیوں کے سروں پہ چادریں نہیں، سیدانیوں کے سروں پہ چادریں نہیں، سیدانیاں بے ردا تھی. حسین نے سوچا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کروں، جب کٹے ہوئے سر سے آواز آئے گی تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہماری پھپھیوں اور ہماری بہنوں کو سربرہنا نہیں دیکھیں گے. ہاں آزاداران مظلوم کربلا روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ قافلہ جو ہے راستے میں کبھی کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ جناب سکینہ کی پیاس، جناب زینب کی پیاس کب بجھی، نہیں لکھا. بعد شہادت امام حسین علیہ السلام پیاس کب بجھی کسی نے نہیں لکھا. ہاں ایک مقام پہ اتنا تو ملتا ہے کہ بچی پیاس سے تڑپ رہی تھی تو ایک معظمہ گھر سے باہر نکلی اور کچھ کوزے میں پانی لے کر کے آئی، جناب سکینہ کے پاس آئی، جناب زینب سے فرمایا کہ اس کوزے میں بچی کو پانی پلا دو، میں یہ پانی لے کر کے آئی ہوں، اور جب بچی پانی پی لے تو میرے لیے کچھ دعائیں کروا دینا. جناب زینب نے فرمایا اے معظمہ پہلے دعائیں بتا دے، بعد میں میری سکینہ پانی پیے گی، پہلے میری سکینہ دعائیں کرے گی. آنے والی نے کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم لوگ بے سہارا ہوئے ہو ویسے ہم کبھی بے سہارا نہ ہو، جیسے تم لوگ یتیم ہوئے ہو ویسے ہم کبھی یتیم نہ ہو. ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہو. ارے ان اغیار کے مجمع میں زینب نے مدینے کا نام سنا، ارے نانا کا زمانہ یاد آ گیا. فرمایا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ فرمایا مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے. فرمایا کہ یہ بتا کہ شہزادی زینب کو تو کیسے جانتی ہے؟ کہا میں نے تو ان کے پاس قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، میں ان کی خادمہ ہوں، میں نے تو ان کے یہاں نوکری کی ہے، کیسے میں پہچانوں گی؟ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر اسے دیکھو گی تو پہچان لو گی، زینب کو دیکھو گی تو پہچانو گی. کہا کیوں نہیں پہچانیں گے؟ لیکن میری زینب ان اغیار کے مجمع میں کہا ان کا اثر تو کبھی کھلے آسمان میں نہ دیکھا تو یہاں کہاں ہوں گی. فرمایا کہ اے ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا، ارے میں ہی تمہاری زینب ہوں، وہ تمہارے آقا کا ساتھ نوکے نیزہ
اپنی چادر زینب کے سر پہ ڈالے، شمر آگے بڑھا، چادر کھینچ لی، زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا ایک چاہنے والی نے چادر دی بھی تھی لیکن لائنوں نے وہ بھی کھینچ لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم قضا اس قوم کا نام بچوں ہمارا لال جیے ہزار سال جیے، تمہارا لال جیے ہزار سال جیے، جو پل کے سامنے تصویر فلک سے لوٹ کے دم توڑتی دعائی، اور یہ بین کرتی ہوئی غیب کی صدائی، جوان یوسف شبیر کو قضائی، سنا کلیج پہ کھا کر گزر گئے اکبر، 18 سال کے ہوتے ہی مر گئے اکبر، ملک تو کہتے تھے بی بی تمہارا لال جیے، خدا کرے علی اکبر 1000 سال جیے، تمہارا لال جیے 1000 سال جیے، تمہارا لال جیے 1000 سال جیے، غموں کے لب پہ جو آہو فغاں تڑپتی تھی، لہو اگلتی ہوئی داستان تڑپتی تھی، پچاڑ کھا کے صدائے ازاں تڑپتی تھی، جوان بیٹے کی میت پہ ماں تڑپتی تھی، جو مال پٹ گئی کڑیل جوان کے سینے سے، جوان کا